بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی محمد و بارک علی محمد۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان ناپسند ہی کرتا ہے، حالانکہ ان میں اس کے لیے بڑی بہتری ہوتی ہے۔ ایک تو وہ موت کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت اس کے لیے فتنہ سے بہتر ہے، اور دوسرے وہ مال کی کمی اور ناداری کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت مختصر اور ہلکا کرنے والی ہے۔ اب دیکھیے، ہر انسان موت اور ناداری اور افلاس سے گھبراتا ہے، اور ان دو چیزوں سے ہمیشہ بچنا بھی چاہتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو موت اس لحاظ سے بہت بڑی نعمت ہے کہ مرنے کے بعد انسان دنیا کے دین سوز فتنوں سے مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں نارملی تو اگر دیکھا جائے، دنیا غموں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، بہت سے فتنوں میں گھرا رہتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا فتنہ دنیا کا جو انسان کے دین کو خراب کر دے، تو یہ موت اس حوالے سے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان دین سوز فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور مال و دولت کی کمی کی بات کی جائے تو یہ اس لحاظ سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ناداروں اور مفلسوں کو آخرت میں بہت مختصر حساب دینا ہوگا۔ یعنی وہ مرحلہ جو انتہائی مشکل مرحلہ ہوگا، اس مرحلے پہ ایسے لوگ جو نادار ہوں گے، جو مفلس ہوں گے اس دنیا میں، اس مرحلے پر وہ جو سخت مرحلہ ہے بڑی جلدی اور آسانی سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو جب انسان افلاس اور ناداری کی مصیبت میں گرفتار ہو، یا کسی عزیز کی موت کا صدمہ اس کو پہنچا ہو، تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات سے بڑی تسکین اور تسلی حاصل کر سکتا ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں، وہ فقر و فاقہ کی زندگی کو ہی اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ آخرت کے محاسبے اور محشر کی تکلیفوں اور سختیوں سے امن اسی چیز میں سمجھتے تھے کہ دنیا سے کم حصہ لیا جائے، بس کسی طرح زندگی بسر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ آخرت کی دشوار گزار گھاٹیوں کو وہی لوگ آسانی سے عبور کر سکیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے رہیں گے، اور جو لوگ دنیا میں اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ لاد لیں گے، وہ آسانی سے ان گھاٹیوں کو پار نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے لیے وہ مکہ کی وادی کو یا اس کے سنگریزوں کو سونا بنا دے اور سونے سے بھر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر آپ دولت مند بننا چاہیں تو آپ کے لیے مکہ کی وادی کو ہم سونے سے بھر سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں اپنے لیے یہ نہیں مانگتا، بلکہ میں ایسی ناداری اور غریبی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ تو جب بھی مجھے بھوک لگے تو آپ کو یاد کروں، آپ کے سامنے عاجزی اور گریہ وزاری کروں، اور جب آپ کی طرف سے مجھے کھانا ملے اور میرا پیٹ بھرے تو میں آپ کی حمد اور آپ کا شکر ادا کروں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر و فاقہ کی جس حالت میں زندگی گزاری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے خود پسند کی تھی۔ اپنے اللہ سے آپ نے اس چیز کو خود مانگا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ مومن بندہ بہت پیارا اور محبوب ہے جو غریب اور نادار اور عیالدار ہو، اور اس کے باوجود باعفت ہو، یعنی ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے اور کسی کے سامنے اپنی ضروریات ظاہر کرنے سے وہ پرہیز کرتا ہو۔ اب دیکھیں، جو بھی شخص ہے وہ افلاس اور فقر و فاقہ کی حالت میں بھی حرام اور حلال کا دھیان رکھتا ہے اور ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنی تنگ حالی کا اظہار کسی سے نہیں کرتا، تو وہ بڑا باہمت اور اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے۔ اب جو بھی بندے اس دنیا میں تنگ حالی اور ناداری میں مبتلا کیے گئے ہیں، غریبی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، کاش کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے سبق حاصل کریں، تو بہت تسلی ملتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب والی زندگی جو کہ فقیرانہ اور غریبانہ زندگی نصیب فرمائی ہے، اس چیز کو وہ اپنے حق میں نعمت سمجھ کر صابر اور شاکر رہیں تو فقر و فاقہ کی تکالیف جو ہیں وہ ان کے لیے سامان راحت اور لذت بن جائیں۔ ویسے بھی یہ دنیا جو ہے یہ محبت کرنے کی، یہ پسند کرنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ قید خانے کی زندگی جو ہے وہ قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا، ہر چیز میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور ایک مسلمان جو ہے اس کو اگر آخرت کی نعمتوں کا پتہ چل جائے نا کہ جو جنت میں اس کو نعمتیں ملنے والی ہیں، تو یہاں پہ پوری دنیا کا مال و دولت سب کچھ بھی اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے تو اس کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ تو صرف میرے لیے قید خانہ ہے، اصل نعمتیں جو ہیں وہ تو آخرت میں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ سو وہ ان چیزوں سے بیگانہ ہو کر، ان چیزوں سے منہ پھیر کر وہ صرف اور صرف آخرت کی فکر میں لگ جائے گا۔ یہ دنیا اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گی، دنیا کا مال اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گا۔ ایسے ہی ایک کافر چاہے وہ کیسی مفلسی کی زندگی گزارتا ہے، چاہے کیسی فاقوں کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ جہنم میں ملنے والی سزائیں کتنی خطرناک ہیں اور کتنی سخت ہیں، تو یہ جو دنیا میں ملنے والی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ اس کو نعمت لگنے لگیں گی، جنت لگنے لگیں گی۔ اور سب سے بڑی چیز کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر و فاقہ کو پسند کیا ہے، تو پھر اگر ہمیں ایسی آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے تو ہمیں اس میں پھر پریشان ہونے کی، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی ہوئی زندگی ہے اور میں اس میں خوش ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔